اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت ہوں گے۔ ہم نے حرکات کے بارے میں پڑھا، پھر تنوین کے بارے میں پڑھا۔ پچھلی ویڈیو میں نے بات کی تھی را کے قاعدہ پر، تو آج ہم را کے قاعدہ کے بارے میں سب سے پہلے جانیں گے کہ را کو کس کنڈیشن میں کس طرح پڑھا جاتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں کہ را کے اوپر زبر ہے یا پیش ہے تو را کو پر کر کے پڑھا جاتا ہے، جیسا کہ اخرج، اس کو پڑھا جائے گا اخرج۔ پیش ہے تو اس کو پڑھا جائے گا یخرج۔ اگر را کے نیچے زیر ہے، واضح ری ہے، تو اس کو پر نہیں کیا جائے گا بلکہ باریک پڑھا جائے گا، جیسا تعریف۔ لیکن اگر را کے اوپر جزم ہے، یعنی یہ حرکت میں نہیں ہے، اس کے اوپر جزم ہے اور جس لفظ کے ساتھ یہ پڑھا جا رہا ہے یعنی پچھلے لفظ کے ساتھ اس کے اوپر زبر یا پیش ہے، تو پھر را کو پر کیا جائے گا اثرنا۔ لیکن اگر را کے اوپر جزم ہے یعنی کہ یہ حرکت میں نہیں ہے، یعنی اس کے اوپر زبر زیر یا پیش نہیں ہے، حرکت میں نہیں ہے، جزم ہے، تو پچھلے لفظ کے نیچے زیر ہے، تو اس کو پھر ہم پڑھیں گے اثیرنا، یعنی کہ اس حالت میں پھر را باریک پڑھا جائے گا اثیرنا۔ اگر را کے نیچے سا کے نیچے زیر ہوتا تو پھر ہم اس کو پڑھیں گے اثیرنا۔ اگر را کے اوپر زبر ہے تو را پر ہوگا، رفعنا تذکرۃ۔ ہم نے تنوین کے بارے میں پڑھا تھا کہ 2 پیش 2 زیر اور 2 زبر پر گننا ہوتا ہے، جیسے تا کے اوپر 2 پیش ہے تذکرۃ، اور را کے اوپر جزم ہے اور پچھلے لفظ کے اوپر زبر ہے تو ہم اس کو پڑھیں گے انظرنا۔ را کے اوپر پیش ہو تو ینظرون۔ اب ہم اپنا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں جو آج کا تھا حرکات و تنوین، یعنی حرکات اور تنوین کو جب ملا کر پڑھیں گے تو یہ لفظ کس طرح ادا ہوں گے۔ پہلا لفظ ہے آبادن، دال کے اوپر 2 زبر ہے یعنی تنوین ہے تو دال پر گننا ہوگا آبادن۔ نیکسٹ لفظ ہے احدن، ہا کو گلے سے نکالنا ہے، الف کو اردو کی طرح پڑھنا ہے، یعنی اس کو حمزہ بولا جاتا ہے۔ اب الف کے اوپر زبر زیر یا پیش ہو تو اس کو ہم حمزہ پڑھیں گے، ہا کو گلے سے نکالنا ہے، اور دال تنوین ہے یعنی 2 پیش ہے، اس کے اوپر دال کے اوپر گننا کریں گے احدن۔ نیکسٹ ہمارا لفظ ہے اخذ، یعنی حمزہ کو نارمل طریقے سے پڑھنا ہے، خوا کو موٹا کرنا ہے یعنی منہ کو گول کر کے پڑھیں گے، اور جو ذال ہے، ذال کو جب زبان کو کی نوک کو دونوں دانتوں کے درمیان میں رکھیں گے تو ذال اس طرح ادا کریں گے اخذ، یعنی کہ خوا کو پر کرنا ہے اور ذال کو نرم پڑھنا ہے اخذ۔ نیکسٹ ہمارا ہے آذینا، آمارا، یعنی را کو پر کرنا ہے، را کے اوپر زبر ہے تو را پر ہوگا آمارا انا۔ نیکسٹ ہے باخیلا باراتن، اب دونوں را پہ زبر ہے اور تا کے نیچے تنوین یعنی 2 زیر ہیں تو اس کو ہم پڑھیں گے باراتن۔ نیکسٹ ہمارا ہے جعل، اس میں کچھ بھی نہیں ہے لیکن عین جو ہے وہ گلے سے نکالنی ہے، جعل جمع، عین کو گلے سے نکالنا ہے۔ اگر ہم دیکھیں صفواتن، را کے اوپر زبر اور را کو پر کریں گے اور تا کے نیچے تنوین ہے تو صفواتن۔ اگر کسی لفظ کے لاسٹ پہ الف آ جائے تو اس کو ہم پڑھیں گے صحفن، یعنی فا کی 2 زبر کو ادا کریں گے صحفن وسطن۔ یہ سارے لفظ اسی طرح ادا ہوں گے، تو آپ پوری اس تختی کی پریکٹس کریں تو پھر آپ کے اچھے الفاظ ہوں گے، اچھے طریقے سے آپ کی تجوید ہوگی، آپ کے تلفظ اچھے ہوں گے۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں کھڑی زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش کے بارے میں پڑھیں گے کہ ان کو کس طرح ادا کیا جاتا ہے اور ان کو کتنا لمبا کیا جاتا ہے۔ تو اب مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔